بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں لحوف، ایک آڈیو سیریز مقتل کی روایات پر مبنی ایک بہترین کتاب، جہاں ہم کربلا کے اس سفر کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر مومن کے دل میں زندہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4، ایک ایسا حصہ جو کربلا کی روحانیت اور درد دونوں کو اور گہرا کرتا ہے۔ تیار ہو جائیے اور چلیے بڑھتے ہیں اس مقتل کی طرف جہاں صبر، حق اور شہادت کا اصل معنی سمجھ آتا ہے۔ حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جائے اور اسے قتل کر دے۔ مسلم علیہ السلام راستے میں خدا کی تسبیح پڑھتے رہے، خداوند سے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہے۔ جب چھت پر پہنچے تو ظالم نے مسلم کے تن سے سر کو جدا کر دیا اور ان کے جسد اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قاتل نے جواب دیا کہ جب میں مسلم کو قتل کر رہا تھا تو میں نے ایک سیاہ چہرے والے بدصورت مرد کو دیکھا جو میرے مد مقابل کھڑا تھا اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ اس طرح میرا دل کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، شاید مسلم کے قتل کرنے سے تم پر یہ وحشت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہانی کو لایا جائے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس دوران ہانی کہہ رہے تھے، میرا قبیلہ کہاں ہے؟ میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ جلاد نے کہا، اپنی گردن آگے لاؤ۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے قتل میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کے غلام رشید نے تلوار کے ذریعے ہانی علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت کے سلسلے میں عبداللہ بن ظہیر اسعدی نے یہ مرثیہ پڑھا، اے قبیلہ مزہج، اگر تم نہیں جانتے کہ موت کیا ہے تو کوفہ کے بازار میں مسلم اور ہانی کو دیکھنے کے لیے آؤ۔ ایک وہ مرد شجاع ہے کہ جس کے چہرے کو تلواروں نے زخمی کیا، اور دوسرے وہ مرد شجاع کہ جس کو قتل کرنے کے بعد قصر کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں اسیر کیا اور دوسری صبح لوگوں کے لیے ایک داستان بن گئی۔ اور تم ایسے جسد کو دیکھو کہ موت نے جس کے رنگ کو متغیر کر دیا اور جس کا خون راستے میں بہہ رہا ہے، ایسا جواں مرد جو باحیا عورتوں سے بھی زیادہ باحیا ہے، جو دو دھاری سیکل کی ہوئی تلوار سے بھی تیز کاٹنے والا تھا۔ کیا اسما بن خارجہ جس نے ہانی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور گھوڑے پر سوار ہوا، وہ قتل ہونے سے امان میں رہا؟ حالانکہ قبیلہ مزہج اس سے ہانی کے خون کا طلبگار تھے۔ اس وقت قبیلہ مراد ہانی کے اطراف چکر لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے اس کا حال پوچھ رہے تھے اور اس کے لیے فکر مند تھے۔ اے قبیلہ مراد، اگر تم اپنے بھائی ہانی کے خون کا بدلہ نہیں لیتے تو تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے کہ جو کم پیسوں پر اپنی آبرو بیچنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بارے میں یزید کو خبر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا جواب آیا جس میں اس نے ابن زیاد کے اس فعل بد کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمہاری طرف کوفہ آ رہے ہیں، لیکن اس وقت تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور ان سے انتقام لو، اور اگر کسی کے بارے میں مخالفت کا وہم و خیال بھی ہے تو اسے فوراً زندان میں ڈال دو۔ امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحجہ بروز منگل اور ایک قول کے مطابق 8 ذی الحجہ بروز بدھ 60 ہجری کو مسلم علیہ السلام کی شہادت سے پہلے مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے اس دن مسلم کی شہادت واقع ہوئی۔
روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق روانہ ہونے لگے تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: خداوند کریم کی حمد و ثنا اور رسول خدا پر درود و سلام کے بعد فرمایا: موت بنی آدم کے لیے اس طرح باعث زینت ہے جس طرح جوان عورت کے گلے میں ہار باعث زینت ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد کی زیارت کا شدت سے مشتاق ہوں، جس طرح کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کی زیارت کی مشتاق تھے۔ میرے قتل ہونے کی جگہ معین ہو چکی ہے اور مجھے یقیناً وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھوکے بھیڑیے نویس اور کربلا کے درمیان میرے جسم کو پارا پارا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بھوکے پیٹوں کو بھر لیں اور اپنی خالی جھولی کو اس سے پر کر لیں۔ لکھی ہوئی تقدیر سے فرار ممکن نہیں، اور خدا جس کام پر راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اس پر راضی ہوتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے ہم اس پر صبر و شکر کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر عطا کرے۔ ہم پیغمبر خدا کے جسم کے ٹکڑے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہیں۔ ہم جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے وسیلے سے حضرت رسول خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ خداوند کریم نے اپنے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ خدا کے لیے قربان ہونے پر تیار ہے اور لقائے خداوند کا مشتاق ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ خداوند کریم کی مدد سے ہم کل صبح مکہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابو جعفر بن محمد بن جریر طبری امامی اپنی کتاب دلائل الامامہ میں بسند خود روایت کرتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ملاقات کی۔ ہم نے کوفیوں کی سستی کے بارے میں امام علیہ السلام کو آگاہ کیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور کثیر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا: اگر خداوند کریم کی مشیت نہ ہوتی کہ میرا بدن زمین کربلا کے قریب ہو اور مجھے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا، لیکن مجھے یقین ہے سوائے میرے بیٹے علی بن حسین کے میری اور میرے تمام ساتھیوں کی قتل گاہ کربلا ہے۔ معمر بن مصنع اپنی کتاب مقتل الحسین میں روایت نقل کرتے ہیں: جیسے ہی ترویہ کا دن آیا عمر بن سعد بن ابی عاص اپنی کثیر تعداد لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اس کو یزید نے مامور کیا تھا کہ اگر تم انہیں قتل کر سکتے ہو تو قتل کر دینا، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرنا، لیکن امام حسین علیہ السلام اسی دن مکہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانگی کا ارادہ رکھتے تھے اسی رات محمد بن حنفیہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ کوفیوں نے آپ کے باپ اور بھائی کو فریب دیا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وہی سلوک نہ کریں۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو مکے میں ہی رہ جائیں، کیونکہ آپ عزیز ترین افراد میں سے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے ناگہان حرم خدا میں قتل نہ کرا دے اور میرے قتل کی وجہ سے حرمت بیت اللہ پامال نہ ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا: اگر اس بات کا خوف ہے تو پھر آپ یمن کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں آپ کی قدردانی کرنے والے ہوں گے اور اس طرح آپ تک یزید کی رسائی بھی نہ ہو سکے گی، یا آپ کسی صحرا یا جنگل میں چلے جائیں اور وہیں پر رہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہاری اس تجویز پر غور و فکر کروں گا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، اور جیسے ہی یہ خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو انہوں نے آ کر حضرت علیہ السلام کی ناکہ کی مہار پکڑ لی اور عرض کی: اے بھائی، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس بارے میں تأمل کروں گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں،
تو انہوں نے پوچھا پھر آپ جانے میں کیوں اتنی جلدی سے کام لے رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد مجھے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو انہوں نے فرمایا اے حسین تم عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ تم قتل کیے جاؤ۔ محمد حنفیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ جب قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر حرم رسول خدا کو ہمراہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ خدا کی مشیت اسی میں ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ اس کے بعد محمد حنفیہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ محمد بن یعقوب کلیانی اپنی کتاب رسائل میں حمزہ بن حمران سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں ایک مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی روانگی اور محمد بن حنفیہ کا ان کے ہمراہ نہ جانے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اس وقت مجلس میں امام جعفر صادق بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اے حمزہ تمہارے لیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد مجھ سے محمد بن حنفیہ کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، اور وہ حدیث یہ ہے جب امام حسین مکہ سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور اس پر لکھا حسین بن علی کی طرف سے قبیلہ بنی ہاشم کے نام، اما بعد جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا اور جو میرے ہمراہ نہ جائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا، والسلام۔ شیخ مفید محمد بن نعمان اپنی کتاب میں اپنی اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی تو فرشتوں کی جماعتیں جنہوں نے رسول خدا کی نصرت کی تھی ہاتھوں میں اسلحہ لیے بہشتی گھوڑوں پر سوار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سلام کے بعد عرض کی اے حجت خدا، پروردگار عالم نے بہت سی جنگوں میں ہمارے ذریعے سے آپ کے جد امجد رسول خدا کی نصرت کی، اب ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا میری اور آپ کی وعدہ گاہ کربلا ہے، میں اس جگہ قتل کیا جاؤں گا، جب میں کربلا پہنچوں گا تو اس وقت میرے پاس آنا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم خدائے متعال کی طرف سے مامور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں، اگر آپ کو اپنے دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں کربلا نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مومن جنات کے گروہ آئے، انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کے شیعہ اور آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کا جو جی چاہے ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں اور آپ اپنے وطن میں ہی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو میرے جد امجد رسول خدا پر نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تو جن کے مقدر میں قتل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرور اپنی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مدینے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اگر میں اپنے گھر میں رہوں تو ان اشقیاء کا امتحان اللہ تعالیٰ کس چیز سے لے گا اور میری قبر میں کون جائے گا۔ در حقیقت جس دن خداوند متعال نے زمین کا فرش بچھایا تو اس نے سرزمین کربلا کو میرے لیے منتخب کیا اور ہمارے شیعوں اور دوستوں کی پناہ گاہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور دعاؤں کو اس جگہ قبول فرمائے گا، ہمارے شیعہ وہاں آباد ہوں گے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں امان ہوگی، لیکن تم ہفتہ کے دن جو عاشورہ کا دن ہے میرے پاس آنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے روز آنا کہ میں اس دن عصر کے وقت قتل کیا جاؤں گا اور میرے رشتہ داروں اور بھائیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور ہمارے سروں کو یزید کے پاس لے جایا جائے گا، اس دن میرے پاس آنا۔ یہ سن کر جنہوں نے عرض کی خدا کی قسم اگر آپ کے امر کی اطاعت ہم پر واجب نہ ہوتی تو آپ کی اجازت کے بغیر قبل اس کے کہ وہ آپ کو کوئی آزار پہنچائیں آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم اس سے زیادہ انہیں قتل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان پر اتمام حجت کرنا ہے تاکہ جو بھی ہلاک ہوں وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں
اور جو سعادت کو پہنچے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا یہاں تک کہ منزل تنعیم تک پہنچے۔ اس جگہ آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی جو والی یمن بحیر بن یسار کی طرف سے یزید کے لیے ہدیہ لے جا رہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کے امور کے حقیقی حاکم امام حسین علیہ السلام تھے، لہٰذا انہوں نے ان قافلے والوں سے وہ ہدیہ لے لیا اور اونٹ کے مالکوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہے ہمارے ساتھ عراق تک چلے، ہم اس کا کرایہ ادا کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور جو افراد واپس یمن جانا چاہتے ہیں ہم انہیں وہاں تک کا کرایہ دیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ امام علیہ السلام کے ہمراہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، بعض لوگ واپس چلے گئے اور پھر وہاں سے کوچ کر کے منزل ذات ارق پر پہنچے۔ تو اس مقام پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی جو عراق سے آ رہے تھے، اور ان سے پوچھا کہ اہل عراق کی کیا خبر ہے۔ جواب دیا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کی مدد کریں گی۔ حضرت نے فرمایا تم نے درست کہا، خدا جو چاہتا ہے وہی انجام دیتا ہے، اور جس کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم کرتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، دوپہر کے وقت مقام سالبیہ پر پہنچے تو آپ کو نیند آ گئی۔ ایک لحظہ کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے ہاتف غیبی کو یہ کہتے سنا کہ آپ بہت جلدی سے جا رہے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف جلدی سے لے جا رہی ہے۔ آپ کے فرزند ارجمند علی اکبر نے کہا، اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نور عین، خدا تم کو جزائے خیر دے۔ اس رات آپ نے مقام سالبیہ ہی پر قیام کیا۔ اول صبح کے وقت ایک شخص کہ جس کی کنیت اباہرہ تھی کوفہ سے آیا اور اس نے حضرت کی خدمت میں سلام کیا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حرم خدا اور اپنے جد کا حرم چھوڑا؟ حضرت نے فرمایا، اے اباہرہ، بنی امیہ نے میرا مال لوٹا، میں نے صبر کیا، مجھے گالیاں دی، میں نے برداشت کیا، لیکن اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں سے ہجرت کی ہے۔ خدا کی قسم یہ افراد مجھے ضرور قتل کریں گے، لیکن خدا انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تیز تلوار کے ساتھ ان سے انتقام لے گا، اور ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو قوم سبا سے زیادہ ذلیل کرے گا، جن پر ایک عورت کو مسلط کیا تھا جو ان کے خون اور مال میں جیسا چاہتی تھی حکم کرتی تھی۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قبیلہ بنی فرارہ اور قبیلہ بنی بجیلہ کے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، ہم زہیر بن کین کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ اتفاقاً امام کے قافلے سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن چونکہ زہیر نہیں چاہتے تھے کہ وہ امام سے ملاقات کریں، لہٰذا جس جگہ بھی امام قیام کرتے تھے تو ہم لوگ ان سے کچھ دور قیام کرتے، یہاں تک کہ ایک روز ایسا آیا کہ ایک ہی جگہ پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام رکے ہمیں بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ چنانچہ جس وقت ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آیا، سلام کہا اور کہنے لگا، اے زہیر بن کین، مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ تمہیں بلا لاؤں۔ امام علیہ السلام کا یہ پیغام سنتے ہی ہم سب کے ہاتھوں سے لقمے گر پڑے اور ہم لوگ گہری فکر میں ڈوب گئے، گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ زہیر کی زوجہ دیلم بنت عمرو نے کہا، سبحان اللہ، تعجب ہے تم پر کہ فرزند رسول تمہیں بلائیں اور تم نہ جاؤ، اگر جا کر ان کی باتیں سن لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ زہیر بن کین اپنی جگہ سے اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ چند لمحوں کے بعد وہ پرمسرت چہرے کے ساتھ واپس لوٹے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے اپنے خیموں کو اکھاڑ کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک نصب کر دو، اور اپنی زوجہ سے کہا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے تجھے مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے
کہ امام کے ساتھ رہوں گا اور اپنی جان ان پر نثار کروں گا۔ اس کے بعد اپنی زوجہ کا مال و متاع اس کے سپرد کر دیا اور اسے اس کے چچا زاد بھائیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اسے اس کے اقربا تک پہنچا دیں۔ زوجہ زہیر کے نزدیک آئی اور رونے لگی اور اس سے الوداع کرتے ہوئے کہا، خدا تمہارا مددگار ہو اور تجھے سعادت نصیب فرمائے، اور کہا، اے زہیر، میری آرزو ہے کہ جب تم روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے جد بزرگوار سے ملاقات کرو تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس کے بعد زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس مقام سے مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر شہادت مسلم سے باخبر ہوئے۔ حضرت علیہ السلام کے اصحاب بھی اس خبر سے مطلع ہوئے۔ اس موقع پر وہ افراد جو امام علیہ السلام کے ہمراہ دنیاوی ریاست و طمع کی خاطر آ رہے تھے، وہ امام علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور حضرت کے اہل بیت اور با وفا اصحاب ان کے ہمراہ رہے۔ چنانچہ مسلم علیہ السلام کی شہادت پر امام اور ان کے اہل بیت و اصحاب گریہ وزاری کرنے لگے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شوق شہادت میں اپنے سفر کو جاری رکھا۔ فرزدق شاعر دوران سفر امام علیہ السلام کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔ عرض کی، اے فرزند رسول خدا، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، ان پر آپ کیسے اعتماد کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، خدا مسلم کی مغفرت کرے۔ جنہوں نے زندگی جاوید پائی، خداوند کے رزق سے مالا مال ہوئے اور بہشت میں داخل ہوئے، انہوں نے خداوند کریم کی خوشنودی پائی اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا، لیکن میں نے بھی اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ نے اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، اگر دنیا کو نفیس و با قیمت شمار کیا جائے تو یہ مسلم ہے کہ خداوند کریم کا اجر و ثواب اس سے بلند و برتر ہوگا۔ اگر جسموں کو مرنے کے لیے پیدا کیا گیا تو مرد کے لیے تلوار سے راہ خدا میں قتل ہو جانا افضل ہے، جبکہ انسان کی روزی کو تقسیم اور مقدر کر دیا گیا ہے تو مرد کا روزی کے لیے کم حریص ہونا اچھا ہے، اور اگر مال کا جمع کرنا چھوڑ جانے کے لیے ہے تو انسان اس شے میں کنجوسی کیوں کرے جس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔